السلام علیکم، میرا نام ہے عدنان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چیناگرافی۔ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ کی جو کہ اویلیبل ہے اٹلی میں، گرینڈ ساسو سائنس انسٹیٹیوٹ کے نام سے، جس پہ پی ایچ ڈی پوزیشنز جو ہیں 2025-26 کے لیے کال اوپن ہو چکی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل فرسٹ پہلے ہے آسٹرو پارٹیکل فزکس میں، اس کے 12 اسکالرشپ سیٹس ہیں۔ فرسٹ اسکالرشپ فنڈڈ بائی انڈر دا گرانٹ ایگریمنٹ نمبر دس اینڈ یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ میتھمیٹکس ان نیچرل سوشل اینڈ لائف سائنسز میں، اس کا جو ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیا کیا چیزیں اس پروجیکٹس میں آ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری ڈیٹیل آپ نے ایک دفعہ لازمی پڑھ لینی ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں میتھمیٹکس میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل ساری پڑھ لینی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں، کمپیوٹر سائنس کی 12 اسکالرشپس ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے پی ایچ ڈی پروگرام ان کمپیوٹر سائنس آف دا GSSI aims to provide students with the main results, theory, techniques and methodologies regarding algorithm, model, language, software and services to cope successfully with the challenges of the present and future information and communication technology۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ریجنل سائنس اینڈ اکنامک جیوگرافی، اس میں ہیں کہ 12 اسکالرشپس ہیں، جس میں پی ایچ ڈی ریجنل سائنس اینڈ اکنامکس جیوگرافی میں کٹنگ ایج ڈسپلنری، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ پی ایچ ڈی پروگرام ول بی ایکٹیویٹڈ آفٹر اپروول بائی دا MUR اٹیلین منسٹری آف یونیورسٹی اینڈ ریسرچ۔ اس کے بعد آفیشیل لینگویج آف دا پی ایچ ڈی پروگرام از انگلش ہو گئے، سارے پروگرام جو ہیں وہ صرف انگلش اور انگلش میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایکٹیویٹیز اینڈ ڈیوریشن جو ہے اس میں آپ کے جو ہیں ایکٹیویٹیز، پی ایچ ڈی پروگرام لاسٹ 4 years، 4 سال کی ڈگری ہوگی۔ نیور لیس اٹ از پاسبل ٹو بی اوارڈڈ پی ایچ ڈی ڈگری آفٹر دا کمپلیشن آف دا 3rd year۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اٹ از پاسبل، اگر آپ 3 سال میں اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور تھیسس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو 3 سال بعد آپ کو ڈگری اوارڈ کر دی جائے گی۔ اگر اس کا جو اکیڈمک ایئر جو ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے، مینس آپ کی ڈگری کب اسٹارٹ ہونی ہے، وہ ہے November 1st 2025۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اسکالرشپ کی بات کرتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ وہ پے کر رہے ہیں۔ GSSS اوارڈ اسکالرشپ انٹل دا ڈیزریشن ڈیفینس اینڈ فار اے میکسیمم آف 4 years، دا ایئرلی گراس اماؤنٹ آف دا اسکالرشپ از 16,243 یورو۔ اینڈ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ این انیشیل 50% آن اے منتھلی بیسس میں بی اوارڈڈ فار ریسرچ پیریڈ ابراڈ اف اپرووڈ بائی دا GSSI۔ اگر آپ GSSI اپروو کرتی ہے کہ آپ کسی اور کنٹری میں جا کے آپ ریسرچ کا ایک سیمسٹر گزار سکتے ہیں تو وہ 50% منتھلی وہ بھی ایڈیشنل ہوں گے اس میں۔ اچھا، اس میں آ جاتے ہیں فیسلٹیز اینڈ بینیفٹس جو آتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں کہ اکوموڈیشن 1 سال کے لیے آپ کو اکوموڈیشن بھی وہ GSSI کی طرف سے مہیا کی جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ول ہیو فری لنچون واچرز 1 for each working day except school closures, missions and other situations contemplated by the GSSI rules. All students will have a tuition fee waived. All PhD students will be covered by insurance against by accident and or injury that may occur while carrying out their PhD activities۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کو PhD students are entitled to contribute to up to 1,200 euro for the purchase of a laptop for study and research purpose۔ آپ کو 1,200 یورو جو ہے آپ کو پرچیز فار لیپ ٹاپ کے لیے دیے جائیں گے اور اس کے بعد ریسرچ پرپز کے لیے بھی دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دا کنٹریبیوشن ول بی پیڈ اپان دا پریزنٹیشن آف دا فزیکل ریسیپٹ ہیڈڈ ٹو دا اپلیکینٹ۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آ جاتے ہیں انگلش نالج از کمپلسری، آپ کو پاس انگلش نالج ہونا کمپلسری ہے۔ اپلیکیشن آر اوپن ٹو کینڈیڈیٹس ان پوزیشن آف ون آف دا فالوئنگ ڈگری، آپ نے 4 through 5 years ڈگری کی ہونی چاہیے، بیچلر یا ماسٹرز کی ہونی چاہیے آپ نے۔ فارن یونیورسٹی ڈگری آ جاتے ہیں۔ منیمم لیگل ڈیوریشن آف دا یونیورسٹی کورس 4 year۔ دا ایلیجیبل آف فارن ڈگری از اسیسڈ بائی دا سلیکشن کمیٹی۔ اپلیکیشن obtain their degree by no later than، آپ نے جو ڈگری آپ کی ماسٹرز کی ڈگری ہے نا، وہ آپ نے 31 اکتوبر کے بعد آپ کو نہ ریسیو ہو رہی ہو، اس سے پہلے آپ نے ریسیو کر لینی ہے۔ Applicants will have to send a copy of their degree certificate at this email within November 2025 for Italian degrees as a self declaration can also be accepted۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ اپلیکیشن مسٹ فل آؤٹ دا آن لائن اپلیکیشن فارم جو ہے آپ نے فل آؤٹ کرنا ہے، کہ یہاں سے آپ نے اپلیکیشن اکاؤنٹ فل آؤٹ کرنا ہے۔ ویئر اٹ از پاسبل ٹو فائنڈ all the necessary information for the submission and attach the required documents by March 23rd 2025 3 PM۔ مئی کی جو ہے 23rd لاسٹ ڈیٹ ہے۔
اس کے لیے ایک ریجنل سائنس اینڈ اکنامکس جیوگرافی کے لیے ہر پروجیکٹ کے لیے اس کی الگ سے ڈیڈ لائن ہے. اب جسی طرح ایسٹرو فزکس اینڈ کمپیوٹر سائنس کے جو کورسز ہیں اس کے لیے 30 مئی ہے. اور اسی طرح آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اگست 29 جو لاسٹ ڈیٹ ہے فار کارڈیو ٹرائلس پروجیکٹ اینڈ PRIN پروجیکٹس ود ان دا PhD کورس ان میتھمیٹکس ان نیچرل سوشل اینڈ لائف سائنسز میں. اس کے بعد نو ادر اپلیکیشن میتھڈ ول بی ایکسیپٹڈ کینڈیڈیٹس. اب کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ای میلس کر دیتے ہیں. ای میلس نہیں کرنا, ہم نے ڈائریکٹلی اس کے پورٹل پہ اپلائی کرنا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے ہر حال میں اپلوڈ کرنے ہوں گے. اس کے بعد ہے کہ جب آپ ایک دفعہ فائل سبمٹ کر دیتے ہیں کہ نو چینجز آر الاؤڈ ٹو سبمٹڈ ڈیٹا, آپ ایک دفعہ فائل سبمٹ کر دیتے ہیں تو اس میں آپ دوبارہ کوئی چینجز نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہم اسی طرح کینڈیڈیٹس شوڈ اپلوڈ دا فالوئنگ ڈاکومنٹس. جو آپ نے ڈاکومنٹس آپ کے ریکوائرڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے PDF میں اپلوڈ کرنے ہوں گے. سب سے پہلے آپ کا ایک ویلڈ ID ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, سائنڈ اینڈ ڈیٹڈ, ٹھیک ہے. آپ کا فرسٹ پیج جو ہے آپ کے پاسپورٹ کا وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ کا سائن ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ہونا چاہیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایک اپڈیٹڈ CV بھی ساتھ اپلوڈ کرنی ہوگی. فائنل ڈگری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو ڈگری ابھی تک ریسیو نہیں ہوئی تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ 31 اکتوبر سے پہلے آپ کو ریسیو ہو جانی چاہیے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اکیڈمک ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ بھی آپ نے ہر حال میں ساتھ اپلوڈ کرنی ہے. اور اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس جو ایسٹرو فزکس ہے اس کے لیے آپ نے ہر پروجیکٹ کے حساب سے پھر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی ریکوائرڈ ہیں. تو اس میں آ جاتا ہے کہ موٹیویشنل لیٹر آ جاتا ہے کہ ایسٹرو فزکس کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے اس کو ایک موٹیویشنل لیٹر ہوگا جس میں آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے کہ اپنا ریسرچ انٹرسٹ, ریزن فار ہیونگ چوزن ٹو اپلائی ٹو دا GSSI PhD پروگرام, اینڈ آپ کا ماسٹرز ڈگری کا تھیسس جو ہوگا اس کا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا ہوگا. مینس تھیسس کے لیے تو شارٹ سا لکھا جاتا ہے, میکسیمم 1 پیج یا 1.5 پیج کا لکھا جاتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا ہوگا. مینس اس میں اسپیسیفک چیزیں اور مزید ڈال کے ایڈ کر کے انفارمیشن آپ نے دینی ہوگی. میکسیمم جو ہے 2000 ورڈز ہونے چاہیے. اس کے بعد اسی طرح ہے کہ میتھمیٹکس کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں آپ نے سنتھیٹک رپورٹ آف دا کور کورسز فالوڈ آن دا بلو ٹاپک. آپ نے ان ٹاپکس پہ پارشل ڈفرینشیل ایکویشن ہو گئی, پروبیبلٹی ہو گئی, فنکشن انالیسس ہو گئی, نومیریکل انالیسس, فزکس, کنٹینیوم میکینکس ہو گیا, فلوئڈ ڈائنامکس ہو گیا. تو یہ جو ہے ان کے لیے الگ سے ایک سنتھیٹک رپورٹ بنانی ہوگی آپ نے. اگر آپ فار ایگزامپل آپ پارشل ڈفرینشیل ایکویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, مینس آپ اس میں ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو ایک رپورٹ بنانی ہوگی, سنتھیٹک رپورٹ اس میں بنانی ہوگی جو آپ نے ساتھ اپلوڈ کرنی ہے. اسی طرح ہی آپ نے فار ایچ کورس ان دس ایریا اسٹوڈنٹس شوڈ پرووائڈ اے شارٹ سلیبس نو مور دین 10 لائنس. جسٹ آپ نے 10 لائنس تک اپلوڈ کرنا ہے. مینس آپ کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں میتھمیٹکس کے ان سب نے جو ایک رپورٹ بنانی ہے, اس رپورٹ میں آپ نے ان سارے سبجیکٹس کو ڈسکرائب کرنا ہے اور 10 لائن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس میں آ جاتے ہیں. کمپیوٹر سائنس میں آپ نے ایک موٹیویشنل لیٹر ہو جائے گا جس میں آپ نے ایکسپرٹیز جو ہے اور میں ریسرچ انٹرسٹ جو ہے وہ آپ نے انڈیکیٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد ریسرچ پروجیکٹ انڈیکیٹنگ دا مین سبجیکٹس ایز دا کینڈیڈیٹ ووڈ لائک ٹو اپروچ ڈیورنگ PhD پروگرام, دا ریزن فار ہیونگ چوزن GSSI فار PhD اسٹڈیز. اس کا اتنا مشکل نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ریجنل سائنس اینڈ اکنامکس میں اس میں تھوڑی سی مزید چیزیں ہیں. اس میں موٹیویشنل لیٹر ہے, اسٹرکچر ایز فالوز. اس میں ایکوائرڈ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, میں ریسرچ فیلڈز آف انٹرسٹ ہونا چاہیے, پرپوز research project to develop during the PhD program, reason for having chosen to apply to the GSSI for a PhD program in regional science and geography, extended abstract ہونا چاہیے آپ کا تھیسس کا. اسی طرح آپ کے آ کے نیچے ہے آپ کا GRE, اس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ زیادہ تر جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں, فائنانس ہو گیا, بزنس ہو گیا, اکنامکس ہو گیا, تو یہ آپ کے وربل زیادہ ہوتے ہیں. مینس وربلی آپ کے جو اسپیکنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے, اس وجہ سے انہوں نے GRB مانگا ہوا ہے. اس کے بعد آخر پہ آ جاتے ہیں کہ اپلیکینٹس کین پرووائڈ دا نیمز اینڈ کنٹیکٹ انفارمیشن آف اپ ٹو 2 ریفریز. آپ نے 2 ریفرنس لیٹرس بھی ساتھ ایڈ کرنے ہیں اپنے پروفیسرز کے جو جاننے والے ہوں جو ای میل کا رپلائی کر دیں. چاہتے ہیں کہ مائی 30-25 فار دا PhD کورس ان ریجنل اکنامکس, اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے بعد 6 جون جو ہے آپ کی PhD کورس کی ایسٹرو فزکس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے بعد سپٹمبر 2 آف دا PhD کورس ان میتھمیٹیکل نیچرل سائنسز کی لاسٹ ڈیٹ ہے.
اور اس کے بعد جو ہے سوری لاسٹ ڈیٹ نہیں ہے یہ ہے آپ کے ریفرنس لیٹر سبمٹ کرانے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے. آپ اس کورسز کے ہیں تو آپ 30 مئی تک سبمٹ کرا سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ایسٹرو فزکس کے ہیں تو 6 جون تک سبمٹ کرا سکتے ہیں. سپٹمبر 2 تک آپ سبمٹ کرا سکتے ہیں جو میتھمیٹکس اور لائف سائنسز کے سبجیکٹس جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے بعد نو ریفرنس لیٹر اپلوڈیڈ بائی دا کینڈیڈیٹس ول بی ایڈمیٹڈ. آپ نے خود سے کوئی ریفرنس لیٹر اپلوڈ نہیں کرنا. آپ نے جسٹ دا ریفرنس لیٹر آپ نے اس کی ای میل دے دینی ہے. وہ آپ کو ٹیچر کی جو ای میل ہوگی وہ اس ای میل پہ آٹومیٹیکلی جب جیسے ہی آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو آپ کے پروفیسر کے پاس ای میل پہنچ جائے گی تو وہ وہاں سے آن لائن جا کے آپ کے جو ریکمنڈیشن ہے وہ سبمٹ کرا دے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے سلیکشن پروسیجر. کینڈیڈیٹ ایویلیٹڈ بائی دا سلیکشن کمیٹی آن دا بیسس آف دیئر اکیڈمک بیک گراؤنڈ. اس کے بعد ریفرنس لیٹرز اینڈ ایڈیشنلس یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد سلیکشن پروسیس ول کیریڈ آؤٹ ان 2 phases. اس میں 2 phases اسسمنٹ آف دا آل اپلیکینٹ ایڈمیٹڈ تھرو دا آن لائن پروسیجر اینڈنگ ود دا پبلیکیشن آن دا GSSI ویب سائٹ آف دا شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ ایڈمیٹڈ ٹو دا انٹرویو جو ہے ونس شارٹ لسٹڈ دا اپلیکینٹس ول بی ریکوائرڈ ٹو participate in a comprehensive in-person or remote interview in English in order to assess their aptitude for research in the curriculum for which they have applied as well as their English proficiency. اس میں آپ کے سی وی کے بارے میں بھی بات کی جائے گی آپ کے انگلش کے بارے میں بھی بات کی جائے گی. مینس آپ کی انگلش پروفیشنسی جو ہے وہ بھی آپ کی وہاں سے جج کی جائے گی کہ بھائی آپ کی انگلش پروفیشنسی کتنی اچھی ہے اور آپ کس طرح بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ دا شارٹ لسٹڈ انٹرویو ول بی آرگنائز اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ اسکیجول. اس کے بعد شارٹ لسٹڈ جو ہوں گے اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل آسٹرو فزکس کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس میں جو بھی سلیکٹ ہوتے ہیں شارٹ لسٹ ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے تو وہ ود ان جون 27 تک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو آتا ہے کہ انٹرویو شارٹ لسٹ جو ہے آپ کی لسٹ جو اناؤنس ہوگی وہ ہوگی 27 جون کو. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ انٹرویو آپ کا ہونا ہے جولائی 7 سے 7 to 11 تک. اس کے بعد اسی طرح میتھمیٹکس والے جو ہوں گے ان کا سپٹمبر 8 کو آپ کا جو ہے شارٹ لسٹ میسج آئے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سپٹمبر 15 to 19 آپ کے انٹرویوز ہو جائیں گے. کمپیوٹر سائنس کے اسی طرح یہ ہو جائیں گے اور اس کا یہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایڈمیشن کے لیے آپ نے جو ہے جنرل رینکنگ لسٹ اینڈ ایولیوشن ریزلٹس ول بی پبلش آن دس ویب سائٹ. تو یہ اس کا پروسیجر ہے. یہ جو یونیورسٹی ہے یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ کوئلہ سٹی میں موجود ہے اور یہ بہت اچھا ایک انسٹیٹیوٹ ہے آپ کے ریسرچ کے لیے اور ریسرچ گرانٹس بھی بہت اچھے پے کر رہے ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد اس میں اپلیکیشن فیس بھی نہیں ہے تو اس میں اپلائی کرنا بہت ایزی ہے. تو ابھی نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کس طرح کرنا ہے. تو یہ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نا یہ کالز دی ہوئی ہیں جس طرح یہ ساری آ رہی ہے. فزکس کی آ رہی ہے, آسٹرو اس کی آ رہی ہے, اس کے کمپیوٹر سائنس کی آ رہی ہے, ریجنل سائنس کی آ رہی ہے, میتھمیٹکس کی آ رہی ہے. اس کے بعد یہ میتھمیٹکس کے 3-4 پروجیکٹس ہیں تو اس کی بھی آ رہی ہے. تو سب سے پہلے یہ لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اگر بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بنا ہوا تو آپ نے یہاں سے رجسٹر کرنا ہے. اکاؤنٹ لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے بس اس کا فارم سمپل سا ایک فارم ہے, اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے سمپل سا فارم ہے وہ فل کر کے آپ نے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اپلوڈ کر کے سبمٹ کر دینا ہے. تو یہ اس کا سمپل سا پروسیس ہے. ضرور اپلائی کیجیے گا. بیسٹ آف لک.